अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। इस दुनिया में जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। जैसे अच्छे इंसान बुरे इंसान, अच्छी आदतें बुरी आदतें, वैसे ही अच्छे और बुरे दोनों किस्म के जिन्नात भी होते हैं। मगर हमारे जहनों में जिन्नात का नाम आते ही खौफ सा आ जाता है। ये वाक़या हमें भेजा है रुबाब ने, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये बात 15 साल पहले की है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे ससुराल आए हुए बस 2 ही दिन हुए थे। मेरे ससुराल में बस मैं, मेरी सास और मेरे शौहर थे। ससुर का इंतकाल तो काफ़ी सालों पहले ही हो गया था। मेरा ससुराल 2 मंजिला था। मेरी सास ने शादी के पहले ही दिन मुझे कह दिया था कि तुमने ऊपर वाली मंजिल पर कभी भी नहीं जाना है। मैं नई नई थी तभी कह दिया कि जी ठीक है, क्योंकि वजह पूछने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद ऊपर कोई और रहता होगा, तभी मेरी सास ने मुझे ऊपर जाने से मना किया था। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब भी खाना बनाओ एक ट्रे में रखकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर रख देना, और याद रहे जब खाना रखो तो मुड़कर मत देखना। मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। मैं जब भी खाना बनाती थी वहीं सीढ़ियों के पास रख देती और शाम को मुझे वो ट्रे खाली मिलती। मुझे ये यकीन था कि ऊपर कुछ लोग रहते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा मगर उन्होंने इस बात को टाल दिया। खैर, कुछ दिन गुजरे तो मेरे साथ अजीबो-गरीब वाक़यात शुरू हो गए। मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास है मगर नज़र नहीं आता है। एक बार मैं किचन में काम कर रही थी कि कांच का गिलास खुद ब खुद टूट गया। मैं चीख पड़ी और किचन से बाहर आ गई। निगाह जब ऊपर वाली मंजिल पर पड़ी तो ऊपर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो मुझे देखते ही वहाँ से पीछे हट गया। इतने में ही मेरी सास आ गई। मैंने सब कुछ सास को बताया तो वो कहने लगी, बहू तुम फजूल में डर रही हो, तुमने ही गिलास कोने पे रखा होगा, काम का पता नहीं चलता, हो जाता है ऐसा। मैंने भी यही सोचा कि हाँ क्या पता मुझसे ही हो गया हो, तभी मैं चुप हो गई। एक दिन मैं दिन के वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैंने उठकर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि क्या पता मेरी सास देखकर गई होंगी। खाने का वक्त था, तभी मैंने सोचा कि आज आलू के पराठे बना लेती हूँ, सालन से जान छुट जाएगी। मैंने जाकर किचन में तैयारी शुरू कर दी। इतने में ही मेरी सास किचन में आई और कहने लगी कि मैं आलू के पराठे नहीं खाऊंगी, मुझे गोश्त बना कर दो। मैंने कहा कि जी ठीक है अम्मी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आलू के पराठों का तो मैंने अम्मी को बताया ही नहीं था, फिर इनको कैसे पता कि मैं आलू के पराठे बनाने लगी हूँ। शौहर तो मेरे पूरा दिन दफ्तर में होते थे और रात को देर से घर आते थे। मैंने गोश्त चढ़ा दिया और जाकर अम्मी को दिया। अम्मी ने कहा कि आओ तुम भी खा लो। मैंने कहा कि अम्मी मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, मैं वहीं खाऊंगी। तो उस पर अम्मी ने मुझे कहा, अरे तो फिर मेरे लिए गोश्त क्यों बनाया, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती तुम्हारे साथ। मैंने कहा कि अम्मी आप ही तो किचन में आई थी कि आपको आलू के पराठे नहीं खाने हैं, आपको गोश्त खाना है। मेरी सास बोली, मैं आई थी? मैं तो नहीं आई किचन में। मैंने जब ये सुना तो घबरा गई और कहा, अम्मी कसम खाती हूँ आप ही आई थी। मेरी सास ने जब मुझे डरा हुआ देखा तो कहा, चलो शायद मैं ही भूल गई होंगी। सास ने कहा कि ऐसा करो, गोश्त ट्रे में रखकर सीढ़ियों पर रख दो। मैंने गोश्त एक प्लेट में डालकर ट्रे में रखा और सीढ़ियों के पास रख दिया। मगर इस बार मैं खामोशी से छुपकर देखने लगी कि आखिर है कौन ऊपर। मगर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि ट्रे हवा में मुअल्लिक होकर खुद ब खुद ऊपर जा रही थी। मैंने ये हौलनाक मंजर देखा तो चीख पड़ी। मेरी सास मेरी चीख सुनकर आ गई। मैंने उनको कहा कि अम्मी वो ट्रे। मेरी सास समझ गई कि मुझ पे वो राज आया हो गया है, तो उन्होंने छुपाया हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि जब भी खाना रखो तो मुड़कर मत देखना। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा हमारे घर में जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है, वो सालों से यहाँ रहते हैं,
میں نے جیسے ہی یہ سنا میں رونا شروع ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی کیونکہ مجھے اب سب باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اکثر جو مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا، ساس کی شکل میں کچن میں آنا، وہ سب میرا وہم نہیں تھا، وہ سب کچھ سچ تھا۔ ساس نے کہا کہ ڈرو مت بیٹا، وہ اچھے اور نیک جنات ہیں جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، تم بھی بے فکر ہو جاؤ، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں تو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب میں جب بھی کچن میں کام کرتی تو ڈری ہوئی حالت میں آگے پیچھے دیکھتی رہتی۔ اکثر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تو میرے پسینے چھوٹنے لگ جاتے۔ میں ہر وقت ڈری ڈری حالت میں رہتی۔ شوہر نے بھی بہت سمجھایا کہ ڈرو نہیں، ہم بھی بہت سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، تم ہمت رکھو، مگر میرے اندر وہ ہمت آ ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے آس پاس جنات ہیں، بے شک وہ اچھے ہیں، تو سکون کیسے آئے گا؟ پھر یہ ہوا کہ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ ساس اور شوہر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں بھی بہت خوش تھی، اور کہیں نہ کہیں اب اس گھر کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ اکثر محلے کی عورتیں آ کر کہتی تھیں کہ کیسے رہ لیتے ہو اس گھر میں، ہم نے تمہاری چھت پر اور اوپر والی منزل کی کھڑکیوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ تو بہت بھیانک شکل والے ہیں۔ میری ساس ان کو چپ کروا دیتی اور مجھے کہتی کہ ڈرو نہیں بیٹا، تم خود بتاؤ کہ آج تک تمہیں انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ میں نے سوچا کہ ہاں، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کبھی مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ہے۔ ایک دن میں باہر سے گھر آئی تو میرے کندھے بہت بھاری بھاری محسوس ہو رہے تھے، تبھی میں لیٹ گئی۔ میں نیند میں تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کا منہ بے حد خوفناک ہے، اس کے منہ پہ جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر لگایا تو عجیب سا گیلا گیلا سا کچھ محسوس ہوا، اور پھر اس نے چھری میرے پیٹ کی طرف گھمائی اور مجھے مارنے ہی والی تھی کہ میں چیخ پڑی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ میرے شوہر بھی میری آواز سن کر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اپنی سانسیں درست کیں اور کہا کہ میں نے ابھی بہت ہی زیادہ بھیانک خواب دیکھا ہے، مگر میری حالت تب خراب ہوئی جب میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ لگایا تو وہاں واقعی میں گیلا گیلا کچھ لگا ہوا تھا، اور میرے روم کا ڈور بھی آدھا اوپن تھا جس کو میں نے لاک کر کے سوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام یہاں کے جناتوں کا ہے۔ میں اور میرے شوہر فوراً میری ساس کے پاس گئے اور ان کو یہ سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنات کتنے سالوں سے یہاں ہیں، یہ تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم صبر کرو، میں کچھ کرتی ہوں، تم لوگ ابھی جا کر سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن پہلی بار میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ میری ساس عملیات بھی جانتی ہیں۔ اگلے دن ساس نے مجھے کہا کہ کل تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ کل تو میں امی کی طرف تھی۔ انہوں نے کہا کسی کھلی جگہ پر گئی تھی کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں امی کے گھر میں ہی تھی، ہاں ان کی چھت پر گئی تھی۔ تو میری ساس بولی کہ تم شام کے وقت ایسی حالت میں کھلے آسمان کے نیچے گئی ہو، تبھی ایک خبیث ڈائن کی نظر تم پر پڑ گئی ہے، اور اس کو تم سے غرض نہیں، تمہارے ہونے والے بچے سے ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میری تو حالت خراب ہو گئی۔ میری ساس نے کہا کہ تم ہر وقت آیت الکرسی کا حصار باندھ کر رکھا کرو، خود پر اور اپنے بچے پر بھی، ہر وقت باوضو رہا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ مگر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ کسی نادیدہ طاقت نے مجھے دھکا دیا، مگر میں ہوا میں ہی معلق ہو گئی اور گری نہیں۔ یہ سب جب ساس کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگیں کہ اس گھر کے نیک جنات تمہاری حفاظت کر رہے ہیں اس خبیث ڈائن سے۔ ایک مرتبہ اور مجھے دھکا دیا گیا، مگر میں ہوا میں ہی معلق ہو گئی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر دیکھ نہیں سکی کیونکہ میری گردن ہی نہیں ہل پا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میری ساس بولی کہ یہاں تو وہ جنات تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تم اگر کسی اور جگہ گئی تو وہ ڈائن تمہیں مار دے گی اور بچہ لے جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر اس ڈائن نے مجھ پر حملہ کیا مگر ناکام رہ گئی۔ اللہ کر کے وقت گزرا اور میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ میں بہت خوش تھی، میں ہر وقت اپنے بچے پر حصار باندھ کر رکھتی تھی۔ میری ساس بھی اس پر ہر وقت دم درود کرتی رہتی تھی۔ پھر وہ بڑا ہونے لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آخری وقت میں بھی انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یہ گھر نہیں چھوڑنا بیٹا۔ اب میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی کیونکہ ساس کا بڑا آسرا تھا۔ ہمارے گھر میں خاموشی سی چھائی رہتی تھی، کوئی آہٹ نہ کوئی ہل جل۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں کے جنات بھی غم زدہ ہیں، مگر اب
مجھے میرے بچے کی زیادہ ٹینشن ہونے لگ گئی تھی کہ کہیں پھر سے وہ خبیث ڈاہن تو نہیں آ جائے گی۔ میرا بیٹا اکثر اپنی توتلی زبان میں باتیں کیا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جنات کے بچوں سے کھیلتا ہے، مگر کبھی کبھی اس کی کچھ باتیں مجھے خوف زدہ کر دیتی تھیں۔ جب وہ کہتا تھا کہ مما وہ آنٹی گندی ہیں، وہ بہت بری ہیں، میں جب پوچھتی کہ کون آنٹی تو وہ ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتا۔ میں خوف زدہ ہو جاتی اور اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اور میرا بیٹا دن کے وقت سو رہے تھے کہ اچانک کسی نے میرے بیٹے کی ٹانگ پکڑ کر اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ بہت رویا اور میں بھی بھاگنے لگی، مگر کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میرا بیٹا بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں چیختے ہوئی اٹھی اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ مما وہ گندی آنٹی مجھے لے کر جا رہی تھیں، انہوں نے ہی آپ کو دھکا بھی دیا تھا، مگر پھر اوپر رہنے والے انکل آ گئے اور انہوں نے اس کو آگ لگا دی اور مجھے کہا کہ اپنی امی کو کہنا کہ وہ مر گئی ہے، اب وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میرے شوہر اور میں بہت زیادہ سکون اور خوش تھے۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں آج تک جن سے ڈرتی رہی انہوں نے ہی آج میرے بچے کو بچا لیا۔ میں اگلے کئی دنوں تک خوشی میں میٹھا بنا کر سیڑھیوں پر رکھ دیا کرتی تھی اور انہوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ ہمیں ان جناتوں سے اپنائیت سی ہو گئی تھی۔ آج بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں اور لوگ ہمیشہ اکثر آ کر ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ اس گھر میں تمہاری اوپر والی منزل اور چھت پر عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا گیا ہے اور کبھی کبھی تو بہت خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی گئی ہیں، مگر ہمیں اب کوئی خوف نہیں آتا ہے۔ آج میرے بیٹے کو بھی ان سب باتوں کی خبر ہے اور وہ بھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مگر ہم اوپر والی منزل پر نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہاں جانے سے میری ساس نے مجھے منع کیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ میری ساس کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی۔